آج کا ہمارا ایک ہم نے وائٹ پیپر نکالا ہے. اس کا مقصد صرف یہ ہے بتانے کے لیے کہ ایک سال میں ہوا کیا پاکستان سے. پاکستان ایک سال پہلے کھڑا کدھر تھا اور آج کدھر پہنچ گیا. تو میں یہ چاہتا تھا کہ آج اپنی قوم کے سامنے موٹی موٹی چیزیں رکھوں کہ ایک بند کمرے میں تھوڑے سے لوگوں نے مل کے فیصلہ کر کے آج جدھر پاکستان کو پہنچا دیا ہے تو قوم کو کم از کم پتہ چلے کہ قوم سے ہوا کیا ہے. سب سے پہلے جیسے ایک اور پاکستان کھڑا کدھر سال پہلے کدھر کھڑا تھا. ایک تو اکنامک سروے میں آپ ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں جو پاکستان کی جو ہر سال معیشت کے اوپر جو ایک سروے چھپتی ہے اس میں یہ سب چیزیں آ جائیں گی. لیکن جو آپ نے جو موٹی موٹی چیزیں یہ ہیں کہ ایک اکانومی جو بینکرپٹ تھی 2018 میں سب سے بڑا بیرونی خسارہ تھا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تقریباً $20 ارب کا. یہ پاکستان کی تاریخ کا ہمیں سب سے بڑا خسارہ ملا تھا اور ریزروز تھے کوئی $8 ارب کے رہ گئے. تو روپے پہ پریشر تھا. اس مشکل وقت میں گورنمنٹ ملی, پہلے سال سٹیبلائز کی, دوسرے 2 سال کرونا سے ہمیں ڈیل کرنا پڑا. اب کرونا یہ یاد رکھیں کہ دنیا میں جو اس نے تباہی مچائی ہے, دنیا کی اکانومیز میں تباہی مچائی ہے, یہ کبھی سب کے سامنے ہے. یہ آپ بڑے آرام سے دیکھ سکتے ہیں کہ منفی میں چلی گئی گروتھ ریٹ. ہندوستان 7% پہ آگے بڑھ رہا تھا, وہ منفی میں چلا گیا. تو پاکستان نے جس طرح کرونا کا مقابلہ کیا, دنیا نے اکنالج کیا, دنیا کے ورلڈ اکنامک فورم, اکانومسٹ میگزین, ہر فورم کے اندر ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اکنالج کیا کہ پاکستان ان چند ملکوں میں تھا, ٹاپ 3 ملکوں میں, جنہوں نے سب سے بہتر طریقے سے اتنا بڑا ایک کرائسس تھا اس کو سنبھالا. میں یہ صرف سوچ رہا ہوں کہ جو ان کی 1 سال کی کارکردگی ہے, اگر یہ خدا نہ خواستہ ہوتے تب تو انہوں نے کیا کرنا تھا. انہوں نے جو ملک سے ابھی کیا ہے, سوچیں ابھی تو کرائسس تو ان کو ملا ہی نہیں ہے. کرائسس تو سارے ہمیں ملے تھے کیونکہ کرونا کا کرائسس ہم نے ڈیل کیا. انہوں نے جو بینکرپٹ کر کے گئے وہ ہم نے اکانومی کھڑی کی. تو اگر یہ وہاں ہوتے تو انہوں نے سب سے پہلے تو لاک ڈاؤن لگا دینا تھا. ان کی سٹیٹمنٹس آ کے بند کر دو پاکستان کو. تو اگر وہ بند کر دیتے, آگے مشکل حالات تھے, تو یہاں تو لوگوں نے بھوکے مر جانا تھا. تو ہم نے جو سمارٹ لاک ڈاؤن ان کی تنقید بھی سنی, تو شکر کریں کہ یہ اللہ نے ان کو تب وہاں نہیں رکھا ہوا تھا. اس کے بعد آخری 2 سال 5.7% پہ ہماری اکانومی اوپر گئی اور 6% پہ اوپر گئی. اور یہ یاد رکھیں کہ 17 سال میں بہترین پاکستان کی اکنامک پرفارمنس تھی. ہمیں پرابلمز آ رہے تھے. پرابلمز کیا تھا کہ دنیا میں کرونا کی سپلائی سائڈ کی رکاوٹ کی وجہ سے جو اوپر گئی, وہ جس کو کہتے ہیں کموڈٹی سپر سائیکل, انرجی کی قیمتیں اوپر چلی گئی, گیس کی سب سے زیادہ, تیل کی, کوئلے کی, سب اوپر چلی گئی. اور اس کی وجہ سے ساری دنیا کے اندر مہنگائی آئی. تو ہم بھی مہنگائی سے ڈیل کر رہے تھے. ہمیں مسلسل انہوں نے کہا کہ مہنگائی میں ملک تباہ ہو گیا. لیکن یاد رکھیں کہ سب سے بڑا جو چیز مہنگائی کرتی ہے وہ تیل ہے. تو ہمارے زمانے میں آخری سال میں $110 سے $115 پہ تیل چلا گیا تھا. ان کے دور میں ابھی $65 تھا, اور اب کبھی $70 ہوتا ہے, $80 پہ سنا ابھی گیا ہوا ہے. تو فرق دیکھیں کہ تیل کا تب کتنا مہنگا تھا, اب کتنا مہنگا. تو ان کا تو کوئی اتنا بڑا کرائسس نہیں تھا. ہم نے سب سے زیادہ کرائسس ڈیل کیے. اور اس کے باوجود جب ہماری گروتھ ریٹ تھی 5.7 اور 6%, یہ 17 سال میں پاکستان کی بہترین گروتھ ریٹ تھی. اور یاد رکھیں اس سے پہلے جو تھی امریکن ڈالر آ رہے تھے وار آن ٹیرر میں. اس سے پہلے جنرل ضیاء الحق کے تب پھر ڈالرز آ رہے تھے افغان جہاد میں. اس سے پہلے ایوب خان کی سیٹوں سینٹوں میں پھر امریکن ڈالر آ رہے تھے. یہ امریکن ڈالرز آنے کے بغیر پاکستان کی گروتھ 5.7 اور 6% تھی. جو ہم نے تیل کی قیمتیں, پٹرول اور ڈیزل کی قیمت نیچے رکھی, وہ کیوں رکھی تھی؟ کیونکہ ہم سمجھ رہے تھے کہ ببل ہے, یہ تھوڑی دیر کے نیچے آ جائے گا.
لیکن ہماری اکانومی اتنا اونچ نیچ نہیں دے سکتی، اس لیے ہم نے سبسڈائز کی، کیونکہ ہم نے روس سے جب میں وہاں گیا، میں نے صدر پوٹن سے جب ملاقات ہوئی، ہم نے ان کو بتایا کہ ہمارے ملک میں یہ آپ کی ٹینشن کی وجہ سے تبھی تیل کی قیمتیں اوپر چلی گئی تھی، تو انہوں نے پھر اپنا انرجی منسٹر بھیجا، حماد اظہر سے ملاقات ہوئی، اور ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ ہم نے جس طرح ہندوستان سستا تیل روس سے لے رہا تھا، پاکستان نے بھی لینا تھا، اور بدقسمتی سے آتے ساتھ ہی آپ کو پتا ہے کہ سازش شروع ہو گئی، واپس آئے تو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو گئی، اور اس کے بعد ہماری گورنمنٹ چند ہفتوں میں چلی گئی، تو وہ بیچ میں ہی چیزیں رہ گئی۔ ہمارا ٹیررزم جو اتنا آج کل ٹیررزم کی بات کر رہے ہیں، یاد رکھیں ہم ٹیررزم سے ٹورزم پہ گئے تھے، ہمارے 3.5 سال میں دہشت گردی دیکھ لیں اور آج دیکھ لیں، اور جب جو امریکہ نکلا افغانستان سے، تو وہ بہترین ٹائم تھا اس وقت کہ افغان گورنمنٹ کے ساتھ کوآپریٹ کر کے ہم اس ملک کے اندر جو دہشت گردی جو تھوڑی بہت بھی تھی اس کے اوپر بھی قابو پا سکتے تھے، لیکن کچھ نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کوئی نہ ان کے پاس ٹائم تھا سوچنے کا، نہ کچھ تھا، کیونکہ آئے تھے صرف ایک مقصد کے لیے، اپنے کرپشن کیسز ختم کرنے کے لیے۔ نہ انہوں نے اکانومی کا روڈ میپ دیا، نہ ان کو کوئی فکر تھی کہ یہ جو واپس آ رہے ہیں، جب طالبان گورنمنٹ آئی تو انہوں نے کہا واپس جائیں ٹی ٹی پی کو، تو جب وہ واپس آ رہے تھے نہ سوچا کہ ان کو ریہیبلیٹیٹ کیسے کرنا ہے، ان کو تو اس کی فکر ہی نہیں تھی۔ یہ تو پڑ گئے اپنے کرپشن کیسز پہ آتے ساتھ ہی، پہلی کیبنٹ کی میٹنگ کے اندر انہوں نے آتے ساتھ ہی اپنے جناب ای سی ایل پہ جو رکھے ہوئے تھے وہ ختم کیا۔ 60% کیبنٹ جو نہیں آئی وہ ضمانت پہ تھی، کرپشن کے کیسز تھے، تو انہوں نے تو صرف آتے ساتھ ہی اپنی کرپشن کیسز ختم کیے، اور پھر اسمبلی میں جا کے نیب کا قانون پاس کر کے 1100 ارب روپے کے کرپشن کے کیسز اپنے ختم کیے۔ ہمارے 3 سالوں میں نیب نے 480 ارب روپے کرپشن کا ریکور کیا تھا، ہماری ایوریج آ رہی تھی 160 ارب روپیہ سال کا۔ سب سے زیادہ ہمارے دور میں ہم نے نیب نے پیسے ریکور کیے تھے جو کرپشن کے تھے۔ انہوں نے آتے ساتھ ہی پہلے نیب کو ختم کیا، نیب کے اوپر آدمی بٹھایا، جب وہ بٹھایا اس نے بھی دیکھا کہ میرے سے غلط کام کروا رہے ہیں، اس نے ریزائن کیا، یعنی نیب کا ادارہ تباہ کیا آتے ساتھ ہی، کیونکہ ان کو سب کو ڈر تھا نیب سے، تو امینڈمنٹ بھی پاس کی، پھر اپنا آدمی رکھایا، وہ بھی نہیں چلا۔ اس کے بعد ایف آئی اے کو انہوں نے تباہ کیا آتے ساتھ ہی، کیونکہ شہباز شریف نے پھنس جانا تھا، مقصود چپڑاسی اور وہ جو 16 ارب روپے کے کرپشن کیس تھے۔ ایف آئی اے پہلے رائے طاہر کو لے کے آئے، آئی جی جو نہیں، رائے طاہر پہلے سے تھا، اس سے غلط کام کروانے کی کوشش کی، اس نے ریزائن کیا، پھر آدمی لے کے آئے، پھر ساری ایف آئی اے کو صرف لگا دیا ہم سب کے اوپر، ہمارے اوپر کیسز کرنے کے لیے۔ ایف آئی اے کا ادارہ ختم کیا اپنے آپ کو بچانے کے لیے 16 ارب کیسز کے اور اپنا آدمی اور وکٹمائزیشن کے لیے۔ نیب، ایف آئی اے گئی، پارلیمنٹ ختم ہو گئی، کیونکہ جب راجہ ریاض بن گیا اپوزیشن لیڈر تو اس کا مطلب اپوزیشن تو ختم ہو گئی، تو پارلیمنٹ تو چلتی نہیں اپوزیشن کے بغیر، تو وہ ختم ہوئی۔ پھر الیکشن کمیشن، اس کو انہوں نے استعمال کیا صرف اور صرف کہ کسی طرح وہ ان کو الیکشن جتا دے، توشہ خانہ کیس کر دے عمران خان کے اوپر، فورن فنڈنگ کیس کر دے۔ اب وہ فورن فنڈنگ کیس ہی ختم ہو گیا، اب پتہ چلا کہ وہ فورن فنڈنگ ہی نہیں تھا، وہ کچھ اور تھا۔ اب ہائی کورٹ نے ایک جج صاحب نے کہا کہ جی بتائیں، جو عمران خان کے اوپر میڈیا ٹرائل کر رہے تھے وہ بھی رہ گیا بیچ میں، ابھی توشہ خانہ بھی ختم ہوگا، وہ بھی پتہ چلے گا کہ اس الیکشن کمیشن نے ان کو خوش کرنے کے لیے میرے پہ کیس کیا تھا، اور پھنس جائیں گے یہ اب، کیونکہ توشہ خانہ کا ریکارڈ سارا اویلیبل ہے۔ تو توشہ خانہ کا جب ریکارڈ اویلیبل ہے، انہوں نے اپنے پیر پہ کلہاڑی مار دی ہے، کیونکہ اس میں نواز شریف اور زرداری نے پھنس جانا توشہ خانہ میں، اور انشاءاللہ ان کی جو گاڑیاں انہوں نے چوری کی ہیں وہ بھی ہم سامنے لے کے آئیں گے۔ اس کے بعد میڈیا جو ایک ستون ہوتا ہے ڈیموکریسی کا، اس کے اوپر واردات شروع ہوئی، عمران خان اور پی ٹی آئی کا بلیک آؤٹ شروع ہو گیا میڈیا میں۔ ہمارے دور پہ کہتے ہیں کہ جی میڈیا کے اوپر پابندی تھی، جتنی آزادی ہمارے دور میں میڈیا کے اوپر تھی، میں چیلنج کرتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں نہیں تھی۔ کھل میڈیا نے جس طرح ہمیں اٹیک کیا، میرے پہ، سب پہ، میرے گھر والوں پہ، کبھی ایسا میڈیا کا اٹیک نہیں تھا، ہنی مون پیریڈ بھی نہیں ملا، پہلے دن سے اٹیک شروع کر دیا۔ اور جیسے ہماری گورنمنٹ گئی، میڈیا کو
ٹوٹل کنٹرول کیا گیا. خود ٹیلی فون جایا کرتا تھا نامعلوم صاحب سے کہ جناب عمران خان کو نہیں دکھانا. ان کو اونرز کو ٹیلی فون کر کے کہا جاتا تھا کہ اس کو نہیں تم نے دکھانا. جو 2-3 چینلز تھی وہ جو دکھا رہی تھی ان کے اوپر آپ پریشر ڈال کے ان کو بھی بند کروا دیا کہ آپ نے بھی نہیں دکھانا. لائیو عمران خان کی کوریج نہیں دکھانی. جو سب سے بڑی پارٹی پاکستان کی ہے اس کے لیڈر کو کیسے ایک ڈیموکریسی کے اندر آپ میڈیا سے بلیک آؤٹ کروا دیتے ہیں, اس کی سپیچز نہیں دکھانے دیتے, اور یہ بھی آپ یہ لائیو نہیں جائے گا کیونکہ ان کو خوف ہے کہ پتہ نہیں وہ کیا کہہ دے گا. تو اتنا خوف ہے فریڈم آف سپیچ سے. اور میں آج یاد کرانا چاہتا ہوں ہر وہ ہمارا صحافی جو ہمارے دور میں کہتا تھا کہ جی دیکھیں یہاں پابندیاں لگ رہی ہیں, میں چیلنج کرتا ہوں کہ آج اور کمپیئر کریں. میں کہتا ہوں پاکستان کی جمہوریت کی تاریخ میں کبھی ایسی پابندیاں نہیں لگی جو آج لگی ہوئی ہیں ہمارے اوپر. تو میڈیا انہوں نے کر دیا. پھر فنڈامنٹل رائٹس, بنیادی حقوق. 25 مئی کو سے شروع ہوتا ہے. لوگوں کے گھروں میں پولیس گھس کے, پی ٹی آئی کے ایم پیز لوگوں کے گھروں میں گھس کے, نہ چادر نہ چادر دیواری, وہاں جا کے جو انہوں نے جس طرح تشدد کیا, لوگوں کو اٹھایا. ایک 11 سال کے بچے کو لے کر جا رہے ہیں جیل میں کیونکہ باپ نہیں تھا. ایک گھر میں اٹیک کر دیا انہوں نے, وہ ایک میجر صاحب تھے, ان کو کیا پتا کون آ رہا ہے گھر میں. کوئی کسی کے گھر میں رات دروازہ توڑ کے گھستا اندر, اس نے گولی مار دی, اس نے سمجھا کوئی ڈاکو آ رہا ہے. اس کو پکڑ کے اس کے بیٹے کو انہوں نے جو تشدد کیا پولیس نے, جو بیٹے سے کیا. میں 6 مہینے کے بعد بیٹے کو ملا, اس نے کہا میں ابھی بھی میں رات کو سو نہیں سکتا, اتنا انہوں نے میرے ظلم کیا. اس کے بعد 25 مئی کو جو عورتیں بچوں کے اوپر انہوں نے وہاں دیکھ رہے ہیں کہ فیملیز آئی ہوئی ہیں. تحریک انصاف کی کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کسی بھی انتشار کے اندر ہم ملوث ہوں, کیونکہ جو پارٹی الیکشن چاہتی ہے وہ انتشار کیوں چاہے گی. ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے مسئلے الیکشن میں, وہ انتشار کیوں چاہے گی. لیکن ہر جگہ ہمارے اوپر انہوں نے ہمیں کوشش کی کہ کسی طرح ہم ریئیکٹ کریں, ہمارے اوپر ٹیئر گیسنگ یا جو بھی کریں تاکہ یہ کہہ سکیں کہ تحریک انصاف انتشار پھیلا رہی ہے, تاکہ اور کیسز بنائیں اور کسی طرح الیکشن نہ ہو ملک میں کہ جی فضا نہیں ہے, سیکیورٹی سچویشن نہیں ہے. تو ہمارے پاس تب سے شروع ہوئے. پھر اس کے بعد ہر جگہ اور بنتے گئے, کیسز بنتے گئے. میرے اوپر آج 144 کیس بن چکے ہیں. میرے اور علی امین کے اوپر, دونوں کے اوپر انہوں نے غداری کا کیس بنا دیا. میرے اوپر غداری کا کیس یہ ہے کہ جناب میں نے اپنی کئی تقریر میں, کوئی ایک میجسٹریٹ کہہ رہا ہے کہ میں اتوار کو آفس تھا جب کوئی ہونا نہیں چاہیے تھا, میں نے اور میرے سٹاف نے دیکھا کہ عمران خان نے کوئی ایسی توہین کر دی ہے ادارے کی, کیونکہ میں نے ڈرٹی ہیری کہا ہے اور میں نے سائیکوپیتھ کہا ہے. اس کے اوپر میرے اوپر غداری کا پرچہ کر دیا. میں آج جو یہ کر رہے ہیں میں ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ پاکستان کو کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں ان چیزوں سے. ساری دنیا میں یہ جب جاتا ہے کہ آپ نے ڈرٹی ہیری اور سائیکوپیتھ اس نے تقریر میں کہنے کی وجہ سے ایک غداری کا پرچہ کر دیا جائے ایکس پرائم منسٹر پہ, اس کا پتہ ہے پاکستان کو نقصان کتنا ہے, کیونکہ دنیا مذاق اڑا رہی ہے پاکستان کا, ہمیں بنانا ریپبلک سمجھ رہی ہے. 144 پرچے جس میں 40 دہشت گردی کے پرچے میرے اوپر ہیں. یہ ساری دنیا, باہر کی چینلز ساری انٹرسٹ ہے, یہ ساری چیزوں کی رپورٹنگ ہوتی ہے. تو کس کا آج پاکستان کا کیا امیج باہر جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر بنانا ریپبلک ہے, یا کوئی قانون ہی نہیں ہے, کوئی بنیادی حقوق کی حفاظت ہی نہیں ہے, جمہوریت ہی نہیں ہے. اور سارے ہمارے ایک وقت پہ 3100 ہمارے کارکنوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیا. ایک طرف الیکشن اناؤنس ہوا, ایک طرف ورکرز کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال رہے ہیں. اس کے بعد سوشل میڈیا کے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں, اغوا کر رہے ہیں, وہ غائب ہو جاتے ہیں. ہمارا اظہر ماشوانی غائب ہو گیا 7-8 دنوں کے لیے, پتہ نہیں کدھر گیا. ساری فیملی, گھر والے میرے سے پوچھ رہے ہیں. پوری طرح اس ملک کو سمجھنا چاہیے کہ جب یہ مسنگ پرسن ہوتا ہے
یہ جو بلوچستان میں روتے ہیں لوگ، یہ جو کراچی میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ اٹھا کے لے گا کسی کو، اس گھر کے اوپر کیا گزرتی ہے جب آپ کسی کو اٹھا کے اغوا کر لیتے ہیں؟ اور پھر اعظم سواتی سے جب اس کو ٹارچر کیا جاتا ہے، اس کو کسٹوڈیل، پہلے تو اس کو بچوں کے سامنے، اس کے پوتے اور پوتیوں کے سامنے مارتے ہیں آ کے 3 بجے گھر میں گھس کے، پھر اس کو اٹھا کے لے جا کے ننگا کر کے ٹارچر کرتے ہیں 75 سال کے آدمی کو۔ اس کے اندر اتنا غصہ ہے آج، کیونکہ جب آپ کسی سے اس طرح ذلیل کرتے ہیں، آئین کا جو آرٹیکل 14 ہے جو رائٹ ٹو ڈگنیٹی دیتا ہے، ہمیں ہماری عزت نفس کی حفاظت کرتا ہے، جب آپ اس کو ننگا کر کے ایک ٹویٹ کے اوپر کہ اس نے باجوہ کو کہہ دیا کہ NRO2 آپ نے دیا ہے، اس کے اوپر اس کو ننگا کر کے اس کو تشدد کرو، سوچو کہ اس کا کیا امپیکٹ گیا، ہماری پارٹی پہ کیا امپیکٹ گیا۔ اور سب کو پتا کون اس کے پیچھے تھا، پولیس نہیں تھی، نامعلوم افراد نے یہ کیا، گل سے یہی کیا۔ شہباز گل کو بھی اٹھا کے لے کے گئے، 2 دن رکھا، تشدد کیا اس کو، ایک یونیورسٹی کا پروفیسر ہے، اس کو پکڑ کے انہوں نے تشدد کیا۔ کدھر گئے فنڈامنٹل رائٹس؟ کوئی پوچھنے والا نہیں۔ خوف ہے ساری جگہ کہ او ہو جی نامعلوم نے اٹھا لیا، خوف ہے ان کا کہ کوئی سب ان کے سامنے ڈرتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے بچوں کو پکڑا، کسی کو کبھی کوئی اٹھا لے، ان کی عجیب عجیب خبریں آئیں، پکڑ کے وہی ننگا کر کے ان کو ذلیل کر کے ان کو پھر گھر واپس دے کہ آپ نے کچھ نہیں کہنا، آپ نے کسی کی تنقید نہیں کرنی۔ کوئی یہاں ایک ایسے انٹچبلز ہیں، ان کا نام بھی نہیں آپ نے لینا۔ یعنی یہ کوئی مشرف کے مارشل لا کے اندر ہم نے کبھی اس طرح کی سختی نہیں دیکھی۔ میں نے کبھی اس طرح، میں اپوزیشن میں تھا، کبھی میں نے اس طرح کا ظلم نہیں دیکھا جو ہمارے اوپر ہوا اور ہوتا جا رہا ہے، رکتا نہیں ہے۔ ہمارے جو لوگوں کو اٹھاتے ہیں وہ سب بتاتے ہیں، ان کو پکڑ کے لے جاتے ہیں، روزوں میں انہوں کو اٹھایا، نہ ان کو روزہ کھولنے دیا، گندا پانی دیں، پھر کوئی نامعلوم افراد آ جائے ان سے پکڑ کے لوگوں کو ان کو پھینٹا لگایا ان کو۔ اور پولیس کا میں یہ کہہ دوں کہ زیادہ تر پولیس ہمارے ساتھ سمپیتھیٹک تھی۔ لیکن میں اب اپنے گھر کا بتانا چاہتا ہوں کہ میرے گھر کے اوپر جو یہاں اٹیک ہوا، دیکھیں پہلے آپ سمجھ جائیں کہ وہ ہوا تھا، ایشو تھا کیا، وہ وارنٹ کس چیز کی تھی؟ وارنٹ یہ تھی کہ ایک میجسٹریٹ کے کورٹ نے کہا کہ عمران خان کو وہاں ایک کیس کے اندر اپنی حاضری دینی ہے بیل کے لیے۔ میں کیوں نہیں جا سکا؟ پہلے مجھے گولی لگی ہوئی تھی، 3.5 مہینے میری ٹانگ ٹھیک نہیں تھی، ٹریول نہیں کر سکا۔ اس کے بعد میں نے ساری عدالتوں میں، ہائی کورٹ اسلام آباد جانا شروع کیا۔ اس عدالت میں اس لیے نہیں جا سکا کیونکہ وہ کچہری میں، ایف8 کچہری میں جدھر وہ عدالت ہے، ادھر 2 دفعہ دہشت گردی کے حملے ہوئے ہیں، ججز اور وکیل وہاں مر چکے ہیں اس میں۔ اس لیے ہماری سیکیورٹی، کیونکہ گورنمنٹ کا کام ہے مجھے سیکیورٹی دینا، یہ دے نہیں رہے۔ انہوں نے جو پرائم منسٹر کی بھی سیکیورٹی تھی، ایکس پرائم منسٹر، وہ بھی ہٹا لی ہے، اور اس جگہ کے اوپر سیکیورٹی تھی نہیں۔ تو ان سے وکیلوں نے درخواست کیا میجسٹریٹ کو کہ وہ آپ دوسرے عدالت میں چلے جائیں تو ہم آ جائیں گے۔ اس کے اوپر اس نے میری وارنٹ نکال دی۔ وارنٹ نکلی تھی بنی گالا کے لیے، لے کے آنا تھی، اور انسپیکٹر نے وارنٹ لے کے آنا تھا۔ وہ DIG وہ بنی گالا کی وارنٹ لے کے یہاں جاتا ہے، اس کا پروسیجر ہی بالکل غلط ہے۔ پہلے تو وارنٹ یہ تھی کہ عدالت میں آنا تھا 18 کو، وہ میں ویسے ہی جا رہا تھا عدالت میں، لیکن وہ وارنٹ یہ 3-4 دن پہلے آ گئے یہاں کہ جی آپ کو ہم نے اریسٹ کرنا ہے۔ بالکل غلط تھا، غیر قانونی تھا۔ اس کے بعد انہوں نے جب یہاں پولیس فوج جمع کر دی، جس طرح کہ دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد یہاں چھپا ہوا ہے، 3 طرف سے پولیس، تو شام کو میں نے وکیل کے ذریعے اشتیاق خان جو پریزیڈنٹ ہے لاہور بار ہائی کورٹ کا، اس نے میں نے ایشورٹی بانڈ دیا کہ میں پہنچ رہا ہوں وہاں 18 کو، اور جب وہ ایشورٹی بانڈ مل جائے قانون کے مطابق اریسٹ نہیں کر سکتے۔ وہ CCPO وہ لیتا ہی نہیں ہے بانڈ، کیونکہ نیت کچھ اور تھی۔ نیت کیا تھی یہ ذرا میں آپ سب کو بتا دوں۔ نیت ان کی یہ تھی کہ 2 قسم کے ان کے سامنے ماڈل تھے جو میرے اوپر آزمائے۔ پہلے تھا سلمان تاثیر کا قتل، وہ دینی انتہا پسند ہیں جو وزیر آباد جس کے نام پہ انہوں نے یہ پلان کر کے کیا ہوا تھا۔ پہلے
پہلے انہوں نے ایک کیمپین چلائی کہ عمران نے توہین مذہب کر دی ہے. میں نے تب پبلک میں کہا کہ یہ اب سلمان تاثیر ٹائپ قتل کرائیں گے میرا دینی انتہا پسند سے, اور وہی ہوا. وہ اس نے میرے پہ واردات کی وزیر آباد میں. اس کے بعد کور اپ کیا گیا. پہلے تو میری ایف آئی آر نہیں رجسٹر کی, مجھے پتا تھا وہ کون 3 لوگ ہیں جو پیچھے تھے, کیونکہ میں تو پہلے سے کہہ رہا تھا کہ یہ میرے اوپر واردات ہونی ہے. اس کے بعد جب واردات ہوگی انہوں نے سیبوٹاج کیا جے آئی ٹی کی, کیونکہ اگر وہ فائنڈنگ سامنے آ جاتی تو پتا چل گیا تھا 3 شوٹر ہیں, ایک تھا ہی نہیں. تو وہ دینی انتہا پسند کا جو انہوں نے بوگی بنائی تھی وہ تو ختم ہو گئی تھی. تو انہوں نے وہ سیبوٹاج کی. کون تھے پیچھے؟ وہ طاقتور جو سارے پاکستان میں وہ طاقتور جو فیصلہ کرتا وہی ہوتا ہے, وہ پیچھے تھے. اس کے بعد اگلا پلان بنتا ہے یہ جو میرے گھر پہ یہ اٹیک, یہ دوسرا ماڈل تھا مرتضی بھٹو ٹائپ قتل, کہ انہوں نے اٹیک کرنا تھا, یہاں ہو رہا ہے, اور اسی کے اندر جناب عمران خان کو قتل ہو گیا. تو وہ مرتضی بھٹو کا ماڈل تھا. یہاں پہلے کیا, ساری رات اٹیک کرتے رہے, اتنی پولیس رینجرز, جس طرح کا انہوں نے کیا سب غیر قانونی تھا. مقصد کچھ اور تھا, مقصد یا قتل کرنے کا تھا یا پھر اٹھا کے جیل کے اندر کوئی زہر دے دینی تھی, جو کہ ان کا وہ جس طرح 4 وہ مرے ہیں ہارٹ اٹیک سے شہباز شریف کے گواہی, وہ دوسرا وہ ماڈل تھا. اس کے بعد میں جاتا ہوں اسلام آباد, ادھر دوسرا پلان, پھر مرتضی بھٹو پلان بنا ہوا تھا. اندر پہلے انہوں نے مجھے اکیلا کرنا تھا, اندر جانا تھا, ہمارے رینجرز پولیس بھرے ہوئے تھے, نامعلوم افراد. تو وہ تو شکر ہے ہمارے اندر جو وکیل تھے ان کو بھی مارا, شبلی فراز کو مارا وہاں. اور اس نے جلدی سے انہوں نے آ کے بتایا کہ یہاں نہ ہو, یہاں تو ٹریپ ہے, ڈیتھ ٹریپ ہے. وہ اللہ نے وہاں سے بچایا. تو یہ سارا پلان بنا ہوا تھا عمران خان کو راستے سے ہٹانا. وہ کیونکہ 37 میں سے 30 بار الیکشن ہم جیت چکے تھے, پاکستانی قوم ہمارے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی, ڈر ان کو الیکشن سے لگ چکا تھا, الیکشن سے یہ بھاگ رہے تھے. اور اس الیکشن سے بھاگنے کے لیے ان کو ڈر یہ تھا کہ اگر اس کو جیل میں بھی ڈالتے ہیں تو اس کی پاپولیرٹی اوپر چلی جائے گی, لہٰذا اس کو قتل کرو, راستے سے ہٹاؤ. تو یہ جو 144 کیسز ہے یہ سارا اسی کی کڑی ہے. پھر اسی دور میں میڈیا کا کیا, یعنی جو بنیادی حقوق تو تباہ کر دیے انہوں نے. جو ابھی علی امین کو پکڑا, اب علی امین کو کس طرح پکڑا؟ اس کو پولیس, اس کا جو ڈی پی او پکڑنے آیا, اس نے سٹیٹمنٹ دی کہ جو بھی ہو جائے میں نے اس کو پکڑ کے لے کے جانا ہے, عدالت بھی نہ اسے جانے تھے. یعنی ایسا کہ ٹارگٹ کر کے جو مین لوگ ہیں عمران خان کے ساتھ ان کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالنا ہے. اگر عمران خان نہیں تو مین لوگوں کو جیلوں میں ڈالو. اچھا, اس کے بعد معاشیت. اب ذرا معیشت کیا تھی؟ میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ اکانومی گرو کر رہی تھی. انڈسٹری 17 سال میں لارج سکیل مینوفیکچرنگ انڈسٹری 10% کی ریٹ پہ گرو کر رہی تھی, 10% پہ, جو کہ بڑی انڈسٹری ہوتی ہے جس سے سب سے زیادہ روزگار ملتا ہے. 3 سال میں 55 لاکھ لوگوں کو مزید روزگار ملا, یہ بھی ورلڈ بینک کی ہے. اور ہمارا جو زراعت ہے وہ 4.5% پہ گرو کر رہی تھی. 2 سال مسلسل بمپر کراپس ہوئی. کیوں؟ کیونکہ ہم نے پیسہ, گنا کا جو فصل تھی اس کا پورا پیسہ دینے دیا. ہم نے شوگر مل مافیا کو, جو بیچارے کسان کے اوپر ظلم کرتے ہیں, اس کے حق مارتے ہیں, ہم نے ان کو ٹائم پہ پیسے دلوائے, پوری قیمت دلوائے. انہوں نے پیسہ اپنی زمینوں پہ لگایا. تو سب سے زیادہ پیسہ زراعت میں گیا ہمارے دور میں, اور اس کی وجہ سے انہوں نے, ہماری فصلیں بھی زبردست ہوئی, زراعت بھی بڑھ رہی تھی, انڈسٹری بھی بڑھ رہی تھی. آئی ٹی کی ایکسپورٹس جو مستقبل ہے 75% 2 سالوں میں بڑھی. تو ملک تو صحیح راستے پہ جا رہا تھا, ریکارڈ ہماری ٹیکس کلیکشن ہو رہی تھی. تو اب کیا حالات ہیں معیشت کے؟ 6% سے ورلڈ بینک کے مطابق 0.4% پہ گروتھ ریٹ نیچے چلی گئی. اس سے ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے کہ 40 لاکھ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے. مہنگائی جس کے اوپر سارا شور مچا ہوا تھا ہمارے دور میں, یاد رکھیں کہ ہمارے دور میں جو مہنگائی کی اصل وجہ تھی وہ تیل تھی. تیل ہمارے دور میں 110 سے $115 بیرل پہ کیا تھا. یہ نیچے آ کے $65 سے آپ کوئی $80 کے بیچ میں ہے.
تو उस दौर के अंदर हमारी महंगाई थी, जो इन्फ्लेशन थी, वो 12% थी। इनके दौर में वो पहुंच गई तकरीबन 35%। और जो खाने पीने की चीजें हैं वो एक साल में 50% बढ़ी हैं। आप जो चीज आम आदमी को सबसे अफेक्ट करती है वो है आटा। आटे का 20 किलो का बैग अगर आज आप देखें, और हमारे मुकाबले में हमारा था 1140 रुपए का, आज वो बैग पहुंच गया है 2800 रुपए का। तो जो आम आदमी है, जो आप आटे की लाइनें देख रही हैं और लोग देख रहे हैं बेचारे आटा लेते हुए, जो 20 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, जो बुनियादी चीज है, पहले बेरोजगारी भी बढ़ गई, वैसे खाने पीने की चीजें 50% बढ़ गई, और उसके ऊपर आटा जो बुनियादी चीज है उसकी कीमत दुगनी से ज्यादा हो गई। उसका मतलब यह कि लोगों के इस वक्त सबसे बुरे हालात हैं, और ये बढ़ते जा रहे हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है क्योंकि रुक तो नहीं रही। रुपया 100 रुपए से ज्यादा डॉलर महंगा हो चुका है, रुपया 100 रुपया गिर चुका है। और फिर से मैं याद करा दूं कि जो बाहर बैठे हुए हैं, जो लंदन में बैठे हुए हैं, जिनकी अरबों रुपए की, अरबों डॉलर्स की प्रॉपर्टीज हैं, जिनके डॉलर में पैसे हैं, उनमें इजाफा हो गया 100 रुपया। और जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो आम आदमी, जिनके आपके रुपयों में पैसे हैं, वो डॉलर के मुकाबले में 100 रुपया कम हो गया। आपकी अगर आप ये समझे ना कि 100 रुपया आपके पास बैंक में पड़ा हुआ था, तो सिर्फ 65 रुपए उसकी खरीदार की कीमत रह गई है। एक्सपोर्ट्स 10% गिर गई हैं। हमारी एक्सपोर्ट्स आखिरी 2-3 सालों में बढ़ती जा रही थी, अब बजाय बढ़ने के एक्सपोर्ट्स 10% कम हो गई हैं। इसका मतलब कि हमें और ज्यादा मसला डॉलर्स का आने वाला है, क्योंकि हम अब कर्जे तो ले रहे हैं, लेकिन कर्जे वापस करने के लिए जो हमारे पास दौलत में इजाफा होना चाहिए, यानी एक्सपोर्ट्स में इजाफा और रेमिटेंसेज में, वो बजाय बढ़ने के वो या रुक गया या कम हो गया। तो डॉलर्स तो कम आ रहे हैं और कर्जे बढ़ते जा रहे हैं। और इंडस्ट्री जो सबसे खतरनाक है पाकिस्तान में, कि आपकी दौलत में इजाफा इंडस्ट्रियलाइजेशन से होता है। जो हमारी इंडस्ट्री बढ़ती जा रही थी, जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 10% बढ़ रही थी, वो आज 50% इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। और जो आज इंडस्ट्री का हाल है, इसका अब डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ रहा है। जिस तरह मैंने कहा, हमारे दौर में, ये सिर्फ साल पहले फैसलाबाद में पूछे, उनको टेक्सटाइल इंडस्ट्री का स्किल्ड वर्कर नहीं मिल रहा था, मजदूर नहीं मिल रहा था। और आज आप देख लें कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हालात क्या है। अच्छा जी, फिर अब आखिर में मैं पहुंच रहा हूं कि एक साल के अंदर माइशत भी बैठ गई, मीडिया भी बंद कर दिया, हमारे जो बुनियादी हुकूक हैं उनकी भी तबाही कर दी, हमारी जो टेररिज्म है पाकिस्तान में, जो टूरिज्म की तरफ चले गए थे, बाहर की ब्रिटिश एयरवेज, बाहर की एयरलाइन, वर्जिन अटलांटिक एयरलाइंस आनी शुरू हो गई थी पाकिस्तान में, क्रिकेट टीम्स आनी शुरू हो गई थी, वो आज फिर दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है। क्योंकि अमन था तो ये सब आ रहे थे, तो इनके दौर में दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है। अब आखिर में मैं अपनी बात खत्म करता हूं। अब पाकिस्तान किधर जा रहा है? सारी कौम को हमें अब सोचना चाहिए कि हमारा मुल्क जा किधर रहा है। सारे इदारे हमारे गए, पार्लियामेंट हमारी गई। जिस तरह फिर से देखिए, मुल्क चलता है इदारों के ऊपर। पार्लियामेंट एक इदारा है, पार्लियामेंट की आज हैसियत खत्म हो गई है। आज पार्लियामेंट के अंदर कोरम ही पूरा नहीं होता, तो इसको कोई शौक ही नहीं है पार्लियामेंट में, इसका मकसद ही खत्म हो गया जब ऑपोजिशन खत्म हो गई। लेकिन जो गवर्नेंस के इदारे हैं वो गए हैं। जब आपकी इलेक्शन कमीशन के ऊपर इत्मीनान उठ जाए, जब नैब खत्म हो जाए, जब FIA खत्म हो जाए, जिसने इन्वेस्टिगेट करना है करप्शन, उनको सिर्फ इस्तेमाल करो विक्टिमाइजेशन के लिए। केयर टेकर गवर्नमेंट, अब केयर टेकर गवर्नमेंट भी एक इदारा है। वो केयर टेकर गवर्नमेंट्स बनी इसलिए थी कि ये न्यूट्रल होंगी, ताकि न्यूट्रल गवर्नमेंट न्यूट्रल अंपायर बनेंगी इलेक्शंस करवाने के लिए, ये इसलिए बनी थी। ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट बनी है, कोई तसव्वुर कर सकता है इस तरह के लोगों को कोई न्यूट्रल कह सकता है?
3100 کارکنوں کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیں, میرے گھر پہ حملہ کر دیں. میں جاتا ہوں اسلام آباد, پیچھے میری بیوی اکیلی گھر پہ, وہ پورا دعویٰ بول دیتے ہیں, مارتے ہیں ان کو, نوکروں کو مارتے ہیں, خنسامے کو لے جاتے ہیں. اچھا, خنسامے سے سوال کیا پوچھتے ہیں یہ نامعلوم افراد, یہ بھی سن لیں کہ جی عمران خان کے جو گھر پہ جو کمرے میں اس کے شیشے لگے ہوئے ہیں, اس خنسامے سے پوچھ رہے ہیں کیا وہ بوم پروف ہیں یا بلٹ پروف ہیں. پھر اس سے پوچھ رہے ہیں کہ جناب کتنا راستہ ہے کچن سے عمران خان کے بیڈ روم کی طرف. یہ خنسامے سے سوالات پوچھ رہے ہیں. وہ اور ہے کہ وہ کھاتا کیا ہے تاکہ وہ زہر دینے کے لیے پتہ چل جائے کھاتا کیا ہے. یہ ہمارے ملک کے حالات ہیں. وہ بیچارے خنسامے کو مار مار کے وہاں پہلے لے جاتے ہیں, اب یہ سوال پوچھ رہے ہیں اس سے, اور اس کو, اس بیچارے غریب آدمی کو پھر اپنا ایسٹ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تاکہ آگے سے جاسوسی کریں ان کی. پہلے بھی میرے جو اسلام آباد کے جو جب میں پرائم منسٹر تھا, وہ دونوں میرے جو نوکر تھے, میرے جو گھر میں کام کرتے تھے, ان دونوں کو پے رولز پہ رکھ لیا نامعلوم افراد نے. ان سے بھی یہ پوچھتا ہے کھانا کیا کھاتا ہے. یہ سوچیں یہ ملک کے حالات ہیں کہ کیا اگر مارنے کی آپ نے کوشش کرنی ہے تو کوئی عقل سے کر لیں, کسی تھوڑی سی عقل ہی استعمال کر لیں. اس طرح بھونڈے طریقے سے کھلے عام کبھی یہ وہ پورا گھر پہ دعویٰ بول دیتے ہیں, وہاں ادھر کر دیتے ہیں, یا پھر زہر کی, اچھا جی کھانا کیا کھا رہا ہے, اور پھر گھر کا جی بلٹ پروف ہے یا بم پروف ہے اس کا کمرہ.